اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وَإِنْ خِفْتُمْ وہ کا مطلب اور ان کا مطلب اگر خفتم خافا یا خافو خافا یا خافو خافا کیا ہے ڈرنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں خوف خفتم اگر تم سب ڈر گئے اللہ تقسطو یہ اللہ جو اکٹھا لکھا گیا ہے یہ دراصل کلمہ ہے ان پلس لا تو ان نون کے اوپر چونکہ جزم ہوتی ہے اس نے بولا نہیں جانا ہوتا تھا اس لیے اکٹھا لکھ دیا گیا اللہ اصل میں ہے ان لا یعنی ان کے لا نا تقسطو اقسطا یقسطو اقسطا اس نے انصاف کیا یقسطو وہ انصاف کرتا ہے یا کرے گا تقسطو تم انصاف کرتے ہو یا کرو گے واو الف جمع کی علامت ہے اللہ تقسطو کہ تم انصاف نہ کر سکو فی الیتاما فی میں یتامہ یتیم کی جمع آ گیا فی کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں قسط کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں خوف کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. اگر تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکنے پر ڈر جاؤ یعنی اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو فَانْكِحُوا فا پس انکح نکاح کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تو الف جو لگ گیا ہے امر کے لیے فا کا مطلب پس تو امر کے لیے الف لگ گیا انکح کہ تم نکاح کرو. یہاں ہے کے اوپر جزم جو تھی امر کی وجہ سے وہ واو آخر پہ آ گیا ہے تو واو کی وجہ سے وہ پیش میں بدل گئی. فَانْكِحُوا واو الف جمع کی علامت تم سب پھر نکاح کر لو جن کے ذمے وہ یتیم آ گئے ہیں اور ان کا مال آ گیا ہے ان کے شہید باپ کا مال تمہارے پاس آ گیا ہے تو اب تم اگر ڈرتے ہو کہ شاید تم انصاف نہ کر سکو تو ان کی ماؤں سے شادیاں کر لو تاکہ وہ تمہاری بیویاں بن جائیں گی اور یہ تمہارے بچے بن جائیں گے تو اس طرح یتیموں کے ساتھ نہیں تو وہ تمہارے اپنے بچے ہو جائیں گے تو پھر تم اس گناہ سے بچ جاؤ گے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا تو نکاح کر لو ما تابا ما جو تابا یتیبو کہتے ہیں جو اچھا لگنا دل کو جو بھا جائے تابا لکم لام کے لیے کم تم میں سے تمہارے لیے ما تابا لکم جو تمہیں اچھا لگے من نسائی من سے نسائی عورتوں سے یعنی ان کی بیواؤں سے شہیدوں کی بیواؤں میں سے ان کے ساتھ جو تمہیں اچھی لگے ان سے نکاح کر لو. مثنا دو کیونکہ 70 افراد شہید ہو گئے ہیں تو ان کی بیواؤں اور ان کے بچوں کا یہ امت کا مسئلہ آ گیا اس کو حل کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ 2 و ثلاثہ اور 3 و رباع اور 4 اس سے مراد ہے کہ ایک بندہ پھر 2 عورتوں سے 3 عورتوں سے میکسیمم 4 عورتوں سے شادی کر لے ان سے نکاح کر لے جو تاکہ وہ ظلم سے بچ جائے یتیموں کے مال سے پر ظلم کرنے سے. وربا اور 4 سے مراد 4 کا مجموعہ ہوتا ہے مراد یہ ہے کہ 4 کا مجموعہ. فَإِنْ خِفْتُمْ یہ میکسیمم بتانے کے بعد کا فَإِنْ خِفْتُمْ یہ 4 کی اجازت ہے تمہیں لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ یہ بھی خاص حالات میں جب امت کا ایسا مسئلہ آ جائے
فَإِنْ خِفْتُمْ فا کا مطلب پس، ان کا مطلب اگر، خفتم اگر تم ڈر جاؤ، تم کا مطلب وہی اردو کا کلمہ تم ہے، اور یہ تو کلمہ خوف ہے۔ ان خفتم اگر تم ڈر جاؤ، اللہ ان لا اصل میں ہے، ان کے لا نہیں، تعدلو عدل کرنا تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عدل یعدلو، یعدلو وہ عدل کرتا ہے یا کرے گا، تعدلو تم عدل کرتے ہو یا کرو گے، اللہ تعدلو کہ تم عدل نہ کر سکو، واو الف جمع کی علامت ہے۔ وَإِن لَا تَعْدِلُوا اگر تم عدل نہیں کر سکتے، فَوَاحِدَةً پھر تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے۔ عدل کرنا لازم ہے، اگر عدل نہیں کرو گے تو پھر ایک ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ او یا ما ملکت، او یا ما جو ملکت جو ملکیت بن گئے، ایمانکم تمہارے داہنے ہاتھ، ملکہ کہتے ہیں ملکیت میں آ جانا، تے جو لگا ہے یہ مؤنث کی یہ علامت کے طور پہ بھی آتا ہے، اور جہاں اردو کے سٹائل کی جمع آ جائے وہاں پر بھی واو الف واو نون یا نون تو عربی کے سٹائل کی جمع ہے، نہر کی جمع نہار، ایمان کی جمع ایمان، ایمانکم تمہارے ایمان، یعنی تمہارے داہنے ہاتھوں کی جو ملکیت ہو جائے، یعنی لونڈیاں، ذالکا تو پھر ایک ہی وہ کافی ہے، یا ان سے کر لو شادی جو کہ تمہاری زوجیت میں دے دی گئیں، ملکیت میں دے دی گئیں، ذالکا وہ ہے ادنا، ادنا کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہم، یہ وہ ہے جو کم از کم اللہ تعالو، ان لا پھر وہی کلمہ آ گیا ان لا کہ نا تعالو، یہ کلمہ اعلیٰ یعلو سے نکلا ہے، ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا۔ اعلیٰ یعلو کہتے ہیں فیصلے میں ظلم کرنا، خیانت کرنا، راہ حق سے ہٹ جانا، ان سارے معنی کے اندر اعلیٰ کا لفظ آتا ہے، کسی برائی کی طرف مائل ہو جانا۔ اللہ تعالو کہ تم خیانت نہ کر بیٹھو، تم فیصلے میں ظلم نہ کر بیٹھو، تم یہ کم از کم ہے کہ تم کہیں راہ حق سے ہٹ نہ جاؤ، یعنی پھر ایک ہی فواحدہ پھر تمہارے لیے ایک ہی بیوی کافی ہے۔ او ما ملکت ایمانکم ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہیں، جو جنگ کے اندر امیر المومنین نے تمہیں ان کے انتظام کے لیے دے دیا ہے، یہ بھی قومی معاملہ ہے، بازار سے خرید کر تو مسلمان عورت کو اپنی لونڈی نہیں بناتا، یہ تم جو اجتماعی معاملہ ہوا تھا، امت کا مسئلہ آ گیا کہ جو عورتیں قید ہو کے آ گئی ہیں ان کے مالک ان کو لینے کو تیار نہیں ہیں، تو ان کو اگر عوام میں چھوڑ دیا جائے تو زنا پھیل جائے گا، اگر قید کر دیا جائے تو بے گناہ کو قید کیا جائے گا، وہ بھی ایک جرم ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ کیا بیویاں بنا دیا جائے؟ تو بیویاں بنائیں گے جن کے ساتھ تم نے خود اپنی مرضی سے خاندانوں میں شادیاں کی، ان کے ساتھ ظلم ہو جائے گا۔ ان کو انتظامی طور پر تمہاری بیویاں بناتے ہیں، تمہارے ہاتھوں میں انتظام کے طور پہ دیتے، وہ جو انتظام کے طور پہ دی گئی ہیں پھر وہ بیویاں کر لو۔ ذالک ادنا اللہ تعالو بے انصافی سے بچنے کے لیے، ظلم سے بچنے کے لیے، خیانت سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے، یہ زیادہ ٹھیک ہے کہ تم پھر ایک ہی سے شادی کر لو یا اپنی ان لونڈیوں سے شادیاں کر لو۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام